خواجہ عثمان ہارون حضرت نے کہا کہ اب ہم مدینہ جانا چاہتے ہیں حج کے لیے. بولے حضور مجھے حج میں بھی ساتھ میں رکھیے, حج میں ساتھ میں رکھیے. میں آپ کو خادم تو چاہیے نا, میری عمر آپ سے بہت کم ہے, آپ ایک دم بوڑھے ہو, آپ کی عمر ہو گئی ہے 80 سال کے قریب, اور میں آپ کو ایک خادم چاہیے. بولے کہ ٹھیک ہے آپ کا اصرار ہے تو چلو, اور تم کو وہاں مرتبے طے کرا دیں گے, اور مرتبے طے کرا دیں گے. تو اب جناب سنیے, حج کے لیے گئے, احرام باندھا. تو خواجہ عثمان ہارون نے پوچھا کہ تم نے حج کی نیت کر لی, احرام باندھ دیا اور تلبیہ پڑھا, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک. جو پڑھا کہا پڑھا. بولے کیا جواب کچھ ہے, کچھ سنا؟ بولے کہ رب نے جواب دیا. بولے کہ ہاں تب تو برابر ہے, تو تمہارا حج مقبول ہو رہا ہے. خدا نے جواب دیا, تم نے لبیک کہا, اللہ نے جواب دیا. بولے ہاں اللہ نے جواب دیا, میں نے سنا آپ نے. بولے ہاں تو اب چلو آگے, احرام مان لیا, چلو آگے. جب کعبہ میں پہنچے تو طواف کرنے لگے. خواجہ عثمان ہارون نے کہا کہ برابر میرا خادم پکا مرید ہے, پکا سچا مرید ہے, بڑا اچھا مرید ہے, سادات ہیں. کہا کہ غریب نواز ساتھ میں چلو. بولا نہیں حضور ادب کے خلاف ہے, ادب کے خلاف ہے, آپ کے برابر نہیں چلوں گا, میں آپ کے پیچھے چلوں گا تاکہ پروٹیکشن بھی رہے, اور آپ پہ جو نور گر رہا ہے اس کے چھینٹے مجھ پر بھی آتے رہے. آپ نے ایک چکر پورا کیا تو پوچھا کہ معین الدین کچھ سنا؟ بولے سنا نے. کیا سنا؟ کہ کعبے میں ایسے آواز آئی کہ معین الدین تیرے طواف کرنے کو ہم نے قبول کیا. بولے بس یہی مقصد ہمارا تھا, ہم پوچھتے رہیں گے, ہم پوچھتے رہیں گے. 7 چکر جب پورے ہو گئے اور مقام ابراہیم پر دونوں پیر اور مرید نماز 2 گانا پڑھنے کے لیے, طواف کے بعد کی 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے مقام ابراہیم پر کھڑے ہوئے, تو وہاں تو جماعت نہیں ہوتی. یہ 2 رکعت تو الگ الگ پڑھنے کی ہوتی ہے. خواجہ غریب نواز 2 قدم پیچھے ہے اور آپ نے نماز پڑھی 2 رکعت. نماز کے بعد پوچھا کہ کہاں, کعبے کے سامنے پڑھی؟ تو خواجہ غریب نواز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ رب کعبہ کے سامنے پڑھی. میں نے کعبے کے سامنے نماز نہیں پڑھی, رب کعبہ کے سامنے پڑھی ہے. میں سمجھا نہیں, سب رب کعبہ کے سامنے پڑھتے ہیں, سب رب کعبہ کے سامنے ہی پڑھتے ہیں. کعبہ کہیں الہ نہیں ہے, یہ تو سب کو معلوم ہے, ہر مسلمان جانتا ہے کہ کعبہ خدا نہیں ہے. رب کعبہ کی طرف پڑھی تو کیا مطلب ہے معین الدین؟ ہم وضاحت چاہتے ہیں. کہا کہ میرے مرشد کعبے کی جگہ پر خود اللہ کا عرش تھا اور اس پر اللہ کا جلوہ میں نے دیکھا. بہت خوش ہوئے, جو ہم چاہتے ہیں وہی ہو رہا ہے. چلو ہمارے ساتھ میں رہو معین الدین, چلو تمہارا حج مقبولیت کے اوپر, مبروریت کے اوپر جا رہا ہے. جو ہم چاہتے تھے وہی ہو رہا ہے. اب ہمارا آخری وقت ہے, ہمارا تو آخری وقت ہے, بڑھاپا ہے. جو ہمارے پاس جو کچھ تھا وہ تو عطا کر دیا, لیکن اس حج کی برکت سے اس سے بھی بلند مرتبہ اللہ تم کو دے گا. اب بتاؤ خواجہ عثمان ہارونی کا وصال کہاں ہوا؟ ہم جاتے ہیں نا سوال میں, وہاں عرس میں, اجمیر شریف میں عرس ہوتا ہے, لیکن خواجہ عثمان ہارونی کا مزار وہاں نہیں ہے. کہاں ہے بابو؟ نہیں, وہیں مکہ مدینہ میں ہے. وہ حج میں ہی آپ کا وصال ہو گیا, مدینہ میں آپ کا مزار, مدینہ میں جنت البقیع میں ہے. اللہ اکبر. اب بولے کہ چلو طواف تو ہو گیا, صحیح ہوئی. بولے کہ صفا اور مروہ پہ کھڑے رہ کے دعا کی. بولے کہ ہاں. کیا سنا؟ کہ وہ حضور نے فرمایا ہے صفا اور مروہ پر کعبے کی زیارت کے وقت اور طواف میں کوئی مسلمان دعا کرتا ہے تو 70,000 فرشتے آمین کہتے ہیں. یہاں سے بہت سے حاجی بیٹھے ہیں, کسی نے فرشتے کی آمین سنی؟ بتاوے کوئی عمرہ کرنے والا, بتاوے کوئی حج کرنے والا کہ وہ 70,000 فرشتوں کی آمین کو سنا ہو.
آپ کے پیر پوچھتے ہیں کہ کیا سنا دعا کے بعد؟ بولے 70,000 فرشتوں کی آمین کو سنا۔ کس کے عرس میں آپ آئے ہو؟ کس کے جلسے میں آپ بیٹھے ہو؟ جس کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یا الہی جو نیک دعائیں میں تجھ سے کروں قدسیوں کے لفظ سے آمین ربنا کا ساتھ ہو، لیکن آمین ربنا کوئی سنتا نہیں ہے، کوئی سنتا ہے، سب نہیں سنتے، کوئی سنتا ہے، اور اس میں حسن سنجری سمل اجمیری ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ چلو اب تو جانے کا ہے، وقوف وہاں مینا میں رکنے کا ہے۔ بولے حضور چلو، حالت احرام میں ہے، خیمہ ڈالا، کہا کہ ایک کام کرو، ایک یہاں بہت سارے حاجی آئے ہیں، میں کہتا ہوں ان کو ہمارے علاقے کے بھی آئے ہیں، 2-4 کو بلا لینا، اپنے یہی نماز خیمے میں پڑھیں گے، بڑھاپا ہے مجھے وہاں تک کہاں جائیں گے؟ معین الدین آپ نماز پڑھا دو تو بہتر ہے، میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، اب آپ نماز پڑھائیں، ہم آپ کے پیچھے مینا میں نماز پڑھیں گے، ہم آپ کے پیچھے مینا میں نماز پڑھیں گے۔ بولے حضور کچھ بھی ہو، آپ بولے نہیں، ہمارا حکم مانو۔ اب جو درجات آپ کو ہم طے کرا رہے ہیں، ابھی تک تو میں امام تھا، وہاں سے سنجر اور ہارون سے چلے تھے تو امامت ہم نے کی، احرام باندھا تو احرام میں بھی امامت ہم نے کی، طواف کرایا طواف میں بھی امامت ہم نے کی، صحیح کروائی اس میں بھی امامت ہم نے کی، مقام ابراہیم پر آپ نے 2 رکعت پڑھی، اگرچہ امامت نہیں مگر حقیقت میں ہم ہی امام اور پیشوائی تمہاری کر رہے تھے، تب تو خدا کے جلووں میں گم ہو رہے تھے۔ اب معین الدین تمہاری باری ہے، امام تم ہو اور تمہارا پیر تمہارا مقتدی ہے، اب باری تمہاری ہے۔ مینا میں نماز پڑھی تو اس وقت کا حال نہ پوچھو، وقت بھی نہیں ہے، گفتگو کو لمبانے کا وقت بھی نہیں ہے، مینا میں کیا غریب نواز پر احوال گزرے اس کی بات کا وقت نہیں ہے۔ گئے کہاں؟ عرفات کے میدان میں، تو وہاں کی ایک بات بتا دوں، عرفات کے میدان میں خواجہ غریب نواز اور جبل رحمت کے دامن میں پیر اور مرید میں بہت سے لوگ مسلمان آئے تھے۔ غریب نواز نے کو کان میں کہا کہ دیکھو معین الدین، مشائخ کا طریقہ ہے خلوت در انجمن، لاکھوں لوگوں میں ہو اکیلے ہو جاؤ، کدھر بھی توجہ مت رہو، اللہ ایک ہے اور ایک ہی کو پسند کرتا ہے، تو اور تیرا رب دوسرا کوئی بیچ میں نہ ہو۔ یہاں عرفات کا میدان ہے، قبولیت کا وقت ہے، جبل رحمت کی ابھی جناب ذکر و اذکار کر لو، میں بھی کر لیتا ہوں، تم بھی مراقبہ کرو، میں بھی کرتا ہوں۔ دونوں نے مراقبہ کیا۔ غریب نواز نے پھر کہا کہ معین الدین، جی حضور، آپ کھولو ذرا جبل رحمت کی طرف تو دیکھو، لوگ کہتے ہیں خلق گوید کہ ای کو کوہ جبل است، جبل رحمت است، ای کو کوہ رحمت است، پوری مخلوق کہتی ہے یہ جبل رحمت ہے، صحابہ نے کہا جبل رحمت ہے، نبی نے کہا جبل رحمت ہے، اہل بیت اطہار نے کہا جبل رحمت ہے، ائمہ اہل بیت نے کہا جبل رحمت ہے، ائمہ دین نے کہا جبل رحمت ہے، سب جبل رحمت کہتے ہیں، آج بھی کہتے ہیں جو عرفات کے میدان میں ہے جبل رحمت ہے۔ غریب نواز کو کہا حسن اس کو جبل رحمت کہتے ہیں، ذرا آنکھیں کھول کے دیکھو تو صحیح۔ کہا کہ حضور پہاڑ نہیں دیکھتا ہوں، خالی اللہ کی رحمت کے سوا کچھ نہیں دکھتا۔ بس اب حج ہو رہا ہے تمہارا بہت مکمل، درجہ تکمیل کو آپ کا حج پہنچ رہا ہے، معین الدین تیرا حج درجہ تکمیل کو پہنچ رہا ہے، اور ابھی تو باقی ہے، مزدلفہ میں دیکھ کیا ہوتا ہے۔ اور پھر حج کے بعد فارغ ہونے کے بعد کعبے کی بارگاہ میں میرے ساتھ چل، پھر دیکھ کیا عطا ہوتا ہے۔ مختصر یہ کہ حج کے احوال میں کیا بتاؤں، خواجہ جو دونوں مراقب خدیجۃ الکبریٰ کے یہاں گئے اور جو انہوں نے مراقبہ کیا،
تو خدیجۃ الکبریٰ خواجہ غریب نواز کے سر کے اوپر نور کے تخت کے ساتھ بیٹھی ہوئی. کیا کہہ رہا ہوں میں کہیں نہیں سنا ہوگا آپ نے. لوگ پڑھتے کم ہے, جانکاری بہت کم رکھتے ہیں اور اچھلتے کودتے بہت ہے. پڑھیے درود پاک. مزدلفہ میں کنکریاں چننے کا ہوتا ہے. معین الدین با حضور آپ تکلیف نہ لیں. بولے نہیں نہیں سنت ہے, میں بھی چنوں گا. تم اپنی چنو, میں اپنی چنتا. ابھی اتنا بے بس نہیں ہو گیا ہوں, بوڑھا ضرور ہوں, لیکن ہم بھی چنتے ہیں. اپنے ہاتھ سے چننا. کنکریاں چن رہے ہیں, اور کنکریاں چن لی. بولے ہاں 3 دن تک رمی جمار کرنے کا ہے. کوئی کنکر اگر ہاتھ سے ادھر ادھر ہو جائے گی تو پھر تھوڑی کچھ زیادہ بھی لے لینا. بولے حضور سب کر لیا ہے, اور آپ کے لیے بھی بہت لیے. کبھی کہیں پوٹلی بھول جاؤں تو میں نے آپ کے لیے بھی لے لی ہے سرکار. بولے بہت اچھا. اب مزدلفہ کے اندر رات کے آخری حصے کے اندر پیر و مرید کا حال نہ پوچھ کیا ہوا. آج کا گنہگار 1400 سال کے بعد گناہوں میں ڈوبا ہوا جب مزدلفہ میں جاتا ہے تو پتھر دل کے آنسو اس رات میں رکتے نہیں ہیں. تو میں کس کی بات کرتا ہوں جو گریہ و بکا اور گریہ و زاری اور اللہ کی طرف واصل بلکہ موصل اللہ کی بات کر رہا ہوں. اس کامل مرشد کی بات کر رہا ہوں اور اس کامل مرید کی بات کر رہا ہوں. ان کا حال جو احوال لکھا ہے اس کے لیے بھی بہت لمبی تقریر چاہیے. بہرحال جب کنکر مارنے کی بات آئی تو حدیث میں آیا ہے کہ جب کوئی کامل مسلمان کنکر مارتا ہے تو اس کی جس کی کنکر قبول ہوتی ہے نا, اللہ اکبر, جس کی کنکریاں قبول ہوتی ہے نا, وہ قیامت کے دن نامہ اعمال کے میزان میں اللہ رکھے گا. شیطان کو کنکریاں مارنا جس کی قبول ہوئی تو کہاں رکھے گا؟ نامہ اعمال کے اندر وہ کنکریوں کو رکھی جائے گی جس کی حج مقبول ہوئی. اور جس نے حج کی خالی حاجی صاحب نے بہت سو کو حج پڑھوائی ہے, وہ بہت سے ان کی ٹور میں گئے ہیں, ان کو بڑا تجربہ ہوگا. بہت سے سیر و تفریح, گالی گلوچ, آدھا لیمبو نہیں ملا اگر اس کے تھال میں تو وہاں جھگڑتے ہیں. اور ٹور والے کو ایسا برا بھلا کہنے لگتے ہیں, ارے بھائی حج نام ہے تکلیف کا. کہیں ایئرپورٹ پہ تھوڑی بد نظمی ہو گئی تو اتنی بڑی بڑی گالیاں. ارے بھائی تو احرام میں ذرا بہت خواجہ غریب نواز نے کنکر ماری. پوچھا کنکر ماری کیا سنا کہ رب نے آواز لگائی, معین الدین تیرے کنکر مارنے کو ہم نے قبول کیا. 3 دن کے بعد پھر پوچھا کہ اب تو اپنے رمی جمار تینوں شیطانوں کو مار چکے. پہلے دن بڑے کو ماری, دوسرے دن تینوں کو ماری, پھر تینوں کو ماری, اب سب پورا ہو گیا. اب ذرا دیکھ لو کہ مینا میں بیٹھنے کا آپ کا کیا حال ہوا, مراقبہ کرو. خواجہ غریب نواز کو حکم ہوا تو مراقبہ کیا مینا میں. کا کیا دیکھا کہ قیامت کا دن قائم ہے اور میزان کے اندر میری کنکریاں اتنی قبول ہوئی ہے کہ سب کے اوپر وہ کنکریوں کو اللہ نے رکھا ہے. اوہو, ابھی قیامت آنے کی بہت دیر ہے. اور خواجہ صاحب کو یہاں مشاہدہ رد کروا رہا ہے کہ معین الدین حسن تیری حج کی مقبولیت کا تیرے رب کی بارگاہ میں تیرے حج کا یہ حال ہے, یہ مقام ہے. حج سے فارغ ہو کر مدینہ کی طرف گئے تو آپ نے کچھ نہ کچھ تو سنا ہوگا نہیں کہ مدینہ میں کیا ہوا. سلام کیا, السلام. بولے کہ دیکھو آداب مدینہ, کہیں پورا سفر. بولے کہ ہاں حضور مدینہ ہے. ایک دم مرشد کے پیچھے جھک کے جا رہے ہیں. جب دربار رسول میں پہنچے کہا کہ السلام علیکم, الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. پیر نے پہلے کہا, بولا معین الدین آگے آ جاؤ میرے پاس, یہاں میں یہاں کھڑا ہوں, اب میرے سامنے حضور کو پہلے سلام کرو. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. خواجہ صاحب نے جب سلام کیا
آپ نے فوراً میں کہا جواب آیا کہ نہیں؟ بولے جواب آ گیا۔ کیا جواب آیا؟ کہ وعلیکم السلام یا ولدی، اے میرے بیٹے حسن، تجھ پر بھی اللہ کی سلامتی ہو۔ خالی جواب آیا ہے، ابھی خالی جواب آیا ہے۔ معین الدین ابھی گم ہونے کی ضرورت ہے، ابھی بے خودی کی کیفیت پیدا کرو، ابھی بے خودی کی کیفیت کرو۔ ہم خالی آواز نہیں چاہتے ہیں، وہ آواز والے کو چاہتے ہیں۔ ہم خالی آواز نہیں، وہ آواز جس نے جواب دیا ہے وہ آقا اگر تجھے سینے سے لگائے تو تیرا حج بھی مقبول ہے اور دیار رسول کی حاضری بھی مقبول ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ اور مراقبے میں گم ہو گئے۔ امت خضرا کے مکین اپنی قبر پاک سے اٹھ کر غریب نواز سے معانقہ فرما رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غریب نواز۔ حضرات، غور کا مقام ہے۔ اب تو پھر ہندوستان خواجہ غریب نواز کو کس نے بھیجا؟ رسول اللہ نے بھیجا۔ پھر آپ کے پیر صاحب کہاں رہ گئے؟ وہیں رہ گئے، حجاز مقدس میں ہی رہ گئے۔ اور پھر رسول اللہ نے حکم دیا کہ معین الدین ہند میں جاؤ۔ یا رسول اللہ ہند تو ہم کبھی نہیں گئے، کیسے جائیں گے، کیا جائیں گے؟ بولے سب تم کو نقشہ بتا دیا جائے گا، اور تم کو ہماری حدیث معلوم نہیں ہے، جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ بیٹا حسن، جہاں ہم کو یاد پائے گا وہیں تیرے جد اعلیٰ کو تو پائے گا۔ جہاں تو یاد کرے گا تیرا رسول تیرے ساتھ ہوگا۔ تجھے ہند میں جا کر میرے دین کا کام کرنا ہے، تو میرا نائب ہے، وہاں چلا جا،